یہ جڑی بوٹی حمیات نائبہ کے اندر بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہربلز کی جانب سے ڈاکٹر فہیم ہربلز صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی جو جڑی بوٹی ہے وہ شاہس فرم ہے۔ شاہس فرم نمناک زمینوں میں اور بسا اوقات بعض سیب کے باغات کے قریب خود بخود اگ جاتی ہے۔ اس کی کاشت نہیں ہوتی بلکہ یہ خود رو پیدا ہونے والی ایک جڑی بوٹی ہے جو اکثر بارش سے کچھ قبل پیدا ہوتی ہے۔ یہ جڑی بوٹی حمیات نائبہ کے اندر بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ ہر قسم کے بخار کو ختم کر دیتی ہے۔ ٹائیفائڈ، ملیریائی بخار بالکل اس طرح سے ختم کرتی ہے جس طرح گلوئے خشک یا گلوئے تر بخاروں کے لیے نافع ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ آج کے ٹاپک پر تفصیلی گفتگو کی جائے، میں یہ ضروری سمجھوں گا کہ ڈاکٹر فہیم ہربلز کی طبی خدمات سے آپ کو آگاہ کروں۔ آپ سوراب گوڈ JDC آفس کے سامنے ہربل ہلز کلینک کرتے ہیں۔ دبئی، کویت، جدہ میں بھی کلینک کرتے ہیں۔ آپ مارننگ شو کرتے ہیں K21 اور GTV پر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ساری دنیا میں ادویات کی ترسیل کی جاتی ہے۔ یہ تھا مختصر تعارف جناب ڈاکٹر فہیم ہربلز کا۔ مزید رہنمائی کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں شاہس فرم جڑی بوٹی کی طرف۔ یہ جڑی بوٹی ہر قسم کے بخاروں کو ختم کرتی ہے۔ اس کی مقدار خوراک 2 ماشا سے 3 ماشا تک ہونی چاہیے۔ اس کی جڑ حد درجے مقوی با ہے، اس لیے دودھ میں پکا کر اور کھویا بنا کر استعمال کرنے سے بے حد نفع بخش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اسگن ناگوری 10 گرام اور شاہس فرم جڑی بوٹی کی جڑ 10 گرام اور فلفل سیاہ 5 گرام اور فلفل دراز 5 گرام یہ پاؤڈر بنا کر آدھا ماشا سے لے کے 1.5 ماشا تک کی مقدار میں دودھ کے ساتھ کھانے سے بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، مقوی با اثرات کرتی ہے، گرم تر جسم کے اندر خلتے پیدا کرتی ہے اور قوت باک اور قوت جسمانی کو بہت ترقی دیتی ہے۔ ضعف عمومی و ضعف باہ کے لیے بھی بے حد مفید بیان کی جاتی ہے۔ عزم الطحال یعنی تلی کا بڑھ جانا جو کہ حد سے زیادہ ملیریائی بخاروں میں ہوتا ہے، اور جگر کا بڑھ جانا یا جگر کا پھیل جانا اس مرض میں بھی نہایت مفید ہے۔ ہیپاٹائٹس کی جملہ اقسام کے لیے بڑی مشہور ہے۔ امراض البول یعنی کہ پیشاب کے کئی امراض پر خاص کر کام کرتی ہے۔ آپ نے سنا شاہس فرم کا تعارف۔